بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شرازی ہورر سٹوریز۔ آج ایک نئی سٹوری لے کے آئے ہیں۔ میں نے ایک ایسے بھی سٹوری دیکھی اپنی آنکھوں سے، ایک ایسے گھر کو دیکھا جو بہت عرصے سے ویرانہ پڑا ہوا تھا۔ اس ویرانے گھر میں لوگ بتاتے تھے کہ یہاں پہ بہت زیادہ آسیب ہے، بہت ہی زیادہ آسیب ہے، جنات ہیں ادھر۔ اس گھر کے جب میں نے بارے میں سنا تو میرا وہاں پہ جانا ہوا۔ میرے دل نے کہا کہ کیوں نہ اس گھر کو دیکھا جائے، ایسے کیا معاملات ہیں۔ تو میرا صبح کا پلان تھا، میں رات اپنے کمرے میں سویا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رات کو مجھے خواب آتا ہے۔ ابھی میں نے صرف تصور باندھا ہے، ابھی میں نے جانے کا تصور باندھا ہے، دیکھتا کیا ہوں ایک خواب آتا ہے اور میں نے اپنی روح کو اس گھر میں پایا، اپنی روح کو اس گھر میں پایا۔ وہاں پہ میں سیر کر رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، اس گھر میں رہ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ میری 4 بیویاں موجود ہیں، اور میرا جو لباس ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے پرانے وقتوں کے اندر بادشاہ جو لوگ پہنتے تھے نا، ڈریس وغیرہ، اوپر تاج وغیرہ اور اس قسم کا مطلب کہ نظام ہے۔ اور وہ گھر کھنڈر نہیں ہے، خواب میں وہ گھر کھنڈر نہیں ہے، وہ ایسے ہے مطلب کہ محل ٹائپ ہے، بہت خوبصورت بنا ہوا، اور میں وہاں پہ موجود ہوں، اور وہاں پہ جو میری 4 بیویاں ہیں وہ مجھے کھانا دے رہی ہیں، ایک پانی دے رہی ہے، ایک انگور لے کے آ رہی ہے، ایک انار لے کے آ رہی ہے، یعنی کہ پھل فروٹ، کھانا وغیرہ، پانی وغیرہ وہ میری خدمت کر رہی ہیں۔ اور کچھ کنیزیں ہیں، دیکھتا ہوں اس گھر میں کچھ کنیزیں ہیں، مطلب کہ نوکرانیاں، لوڈیاں، اور وہ مجھے مطلب کہ ہوا دے رہی ہیں اور بڑی سیوا کر رہی ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک شخص داخل ہوتا ہے جس کی یعنی کہ جو چہرہ ہے بہت زیادہ مطلب کہ روشنی ہے، میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا، اور وہ میرے دروازے سے انٹر ہوتا ہے سامنے محل کے، اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر تو انسان لگتے ہیں لیکن انسان ہوتے نہیں ہیں۔ آلموسٹ 40,000 سے زائد تعداد، آلموسٹ یا اس سے زائد لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن دکھنے میں وہ انسان لگتے تھے لیکن وہ انسان تھے نہیں۔ جو ان کے جھنڈ کا، جو لشکر کا جو سردار تھا، وہ ان سے تقریباً کوئی 40-50 فٹ قد میں بڑا تھا، یعنی کہ لوگ چھوٹے نظر آتے تھے، جو ان کے آگے جو سردار تھا وہ بہت لمبا تھا۔ اور میں اپنی بیویوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، مطلب کہ کمروں میں چھپ جاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں کچل نہ ڈالیں۔ تو دیکھتا ہوں کہ جو بیویاں ساتھ بیٹھی ہیں تو وہ یہ بات سن کے ہنس پڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بادشاہ حضور کہ آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، آپ ان سے کیوں گھبرا رہے ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کی دہلیز پہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تلوار ہے، بہت بڑی تلوار ہے، اور وہ تلوار اس کی 2 رخ ہیں، مطلب کہ ایسے 2 رخ ہیں اس کے، ہاں جی، یعنی کہ جیسے 2 چونچیں نکل رہی ہوتی نا، ایسے اس کی 2 چونچیں نکل رہی ہیں اس تلوار کی، اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا اس انسان کا، لیکن چہرہ روشن ہے اس کا، بہت زیادہ روشن، روشنی پہ روشنی ہو رہا ہے۔ اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی ہیبت ایسی ہوتی ہے، تو مطلب کہ میں ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یعنی کہ ڈر سے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم، جیسے میں خواب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ بہت پرانا خواب ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ تو لوگ پیچھے جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں
وہ آواز دے رہے ہیں زور زور سے، کہہ رہے ہیں، زور زور سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یعنی کہ درود پاک پڑھ رہے ہیں زور زور سے. اور جب ان کی آواز میں سنتا ہوں تو میرے دل میں ایک ہیبت سی، پریشانی سی، پسینہ سا جیسے چھوٹ جاتا ہے، جیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، مطلب کہ کون ہے یہ. اور کنیزیں جو بیٹھی ہیں اور جو بیویاں بیٹھی ہیں وہ مسکرا رہی ہیں یہ دیکھ کے منظر سارا. اور تھوڑی سی دیر ہوتی ہے کہ ایک بچہ چلتا ہوا آتا ہے اسی گروہ میں سے، بالکل چھوٹا سا ہے، عمر تقریباً کوئی جیسے 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے جو چل بھی نہیں سکتا، ایسے بہت ہی خوبصورت بچہ ہے. وہ چلتا ہوا میرے کان میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد. اور جب وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام ہے تو میں ادب میں ان کو سجدہ کرتا ہوں. جیسے ہی میں ان کو سجدہ کرتا ہوں تو میری آنکھ وہیں پہ آنکھ کھل جاتی ہے صبح میری. اور میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو اس ٹائم اذانوں کا وقت ہو رہا تھا، تو میں اڑتا ہوں، پسینے مجھے، حالانکہ اے سی بھی چل رہا تھا، گرمیوں کے دن تھے، اور صبح میں نے اس گھر میں جانا تھا جس کا میں نے ابھی ذکر سنا ہے. یہ بات بالکل میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ ایسی ایک حقیقت کہانی ہے جو بہت عرصہ پہلے جو میں نے دیکھا. صبح اٹھا، اذان ہو رہی تھی، غسل کیا، نماز پڑھی، اور وہ جگہ یہاں سے تقریباً 200-250 کلومیٹر جگہ تھی یہاں سے. میں سفر پہ نکل گیا صبح صبح. جیسے ہی میں سفر پہ گیا، وہی جگہ جس جس جگہ میں نے اپنے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، وہی سیم ہو بہو وہی نقشہ، کوئی فرق نہیں تھا. فرق اتنا تھا کہ وہ اس ٹائم بنا ہوا تھا، رنگ روگن، بڑا محل، روشنی، لوگوں کی آوازیں، جیسے آباد ہوتے ہیں محل اس قسم کا. لیکن جب اس دفعہ میں نے اس کو جا کے دیکھا تو وہ کھنڈر تھا. تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں ایک بہت بڑا دروازہ لگا ہوا تھا. اس دروازے پہ ایک بہت بڑا تالا لوگوں نے لگا رکھا تھا زنجیروں سے. تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں اس دروازے کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ شاید کھل جائے، یا پتہ کرتا ہوں کہ چابی کس کے پاس ہے. جیسے میں اس تالے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھجن یہ آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں اس کو، کیا کام ہے آپ کو ادھر، کس سے ملنا ہے، کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو. میں نے اس کو تعارف کروایا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں. میں نے کہا اس جگہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، کہ میں اس کی کچھ ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں کہ کون ہے اس کا مالک، کون ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھجن آپ ادھر سے چلے جائیں، ہمارا مشورہ آپ ادھر سے چلے جائیں، کسی کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. ادھر جس کا یہ محل تھا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ سرکار نے اس کو، کھنڈر کو، اس کو بند کر کے رکھا ہوا تھا، اس کی چابی سرکار کے پاس تھی. جی. انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے اندر، اور نہ ہی آپ اس کے ساتھ اس کو توڑ پھوڑ کر سکتے، اجازت ہی نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے، بہتر یہ کہ آپ ادھر سے چلے جائیں. میرا دل تھا بڑا اندر جانے کا کہ دیکھوں تو صحیح اندر کیا ہے، مطلب کہ خیر میں وہاں سے باہر سے میں نے تھوڑی ویڈیو شیڈیو بنائی. اس کی بنانے کے بعد میں واپسی گاڑی میں بیٹھا تو مجھے نا سخت قسم کی جیسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے نیند، جیسے آنکھیں بند ہو رہی ہوں، تھکا ہوا جیسے. میں نے کہا اتنا سفر ہی نہیں کیا تو پھر مجھے نیند کیوں آ رہی ہے. پھر جیسے کیسے کر کے میں نے چہرہ دھویا اپنا، اور پھر میں گاڑی میں بیٹھا اور میں گھر آ گیا. شام کو میں گھر پہنچا 8-9 بجے تقریباً. جب میں گھر آیا تو میرے گھر سے بہت ہی پیاری خوشبو آئی گلابوں کی. تو میں اچانک پریشان ہوا، میں نے کہا
यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये खुशबू कहाँ से आई है? ना ही मैंने कुछ अगरबत्ती जलाई, ना मैंने कोई फूल रखे। ऐसे होता है ना, जैसे कोई कमरे में अगरबत्ती कोई पड़ी हो या कोई गुलाब पड़ा हो, चलो उसकी पुरानी कहीं से खुशबू आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने खैर अंदर में दाखिल हुआ तो थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं आते में लेट गया। देखता क्या हूँ कि मुझे ख्वाब आता है, दोबारा मुझे ख्वाब आता है और सामने इस बार एक औरत खड़ी है और वो ज़ोर-ज़ोर से कह के लगा रही है उस महल के बाहर, उस जगह वो जो खंडर बना हुआ है, और वो कहती है कि तुम हमारी दहलीज पे आए, तुम अंदर नहीं आए। यही उसने कहा और मेरी आँख खुल गई वहीं पे। फिर मैं दोबारा सो गया, दोबारा ख्वाब आया। कहने लगे कि तुम हमारी दहलीज पे आए, लेकिन तुम अंदर नहीं आए। मैं उठा, मैंने कहा ये क्या, चलो एक दफ़ा आया, अब दूसरी दफ़ा फिर आ गया। अब इस बार मेरे लिए थोड़ी कन्फ्यूज़िंग हो गई थी क्योंकि रात का वक़्त था और काफ़ी मैं थका हुआ भी था। दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे मालिक इसका कोई हल निकाल, ये मेरे साथ क्या है? मैंने अपने पीरो मुर्शिद से सुबह राब्ता किया। मैंने उनको ये सूरत-ए-हाल बताई। तो उन्होंने कहा इस ख्वाब की ताबीर यही बनती है कि तुमने जिस चीज़ का तसव्वुर बाँधा था, किसी ने जिसने तुम्हें बताया था, वो तसव्वुर तुमने ज़हन में अपने लाए हो, सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे कोई ख़ास किस्म की कोई रहमत है और तुमने अपने आप को वहाँ पाया। इसका मतलब ये है कि तुम वहाँ दाखिल कर दिए गए हो और ये ख्वाब तुम्हारे लिए मुबारक है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। यानी कि मंज़िलत मिलने और उलूम में इज़ाफ़े का बाइस है। दुनिया आखिरत में कामयाबी यकीनी होगी। उन्होंने कहा कुछ बाँट दो पंचतन पाक के नाम का। और मैंने फिर 7 रंगी मिठाई ली, फ्रूट लिए, पानी रखा, मौला अली अलैहिस्सलाम का मुइज़ा पढ़ा और मैंने लोगों में वो चीज़ तक़सीम की और दिल को इतनी राहत मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठंडक मिली, सुकून मिला और जो कुछ काम जो मेरे रुके हुए थे वो भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक भी इतने साल गुज़र गए, आज तक भी मेरे साथ ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। मैं जितना भी भुलाना चाहूँ लेकिन नहीं। कहा जाता है जिस जगह को मैंने बहुत अरसा पहले देखा था, वहाँ पे हुकूमत ने उसको गिरा के वहाँ पे कोई और नया मंसूबा शुरू कर दिया। ये कहानी एक हकीकत है जो मैंने आप तक शेयर की है। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने ख्वाब में अपने आप को वहाँ क्यों पाया। जो मुर्शिद पाक ने बताया वही सच ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और इस ख्वाब को जब से मैंने देखा तो मेरी कामयाबी के भी माशाल्लाह इन चंद सालों में बहुत मैं माशाल्लाह मैंने तरक्की की और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाबों में माशाल्लाह करबला की ज़ियारत भी होती है, शुक्र है। अब मैं आपको इसके अंदर थोड़ा-सी एक और चीज़ मैं बता दूँ। तकरीबन कोई 3 महीने पहले की बात है ये। 3 महीने पहले मैं देखता हूँ एक ना इमाम बारगाह है और उसके बहुत सारे अलम लगे हुए हैं, मतलब कि काला, लाल, सब्ज़, और लोग ना वहाँ ज़ियारतें कर रहे हैं, बोसा ले रहे हैं अलमों का और मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ कि हैं माशाल्लाह ज़ियारतें हैं, अलम लगे हुए हैं, तो मैं भी ज़ियारतों को देख रहा हूँ। देखता क्या हूँ थोड़ी देर बाद ना लोग भागना शुरू हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। भागते-भागते मैं पूछता हूँ कि ऐ लोगों कहाँ भाग रहे हो तुम? कहने लगे बहुत बड़ी एक हस्ती आई हैं।
تو میں کہہ رہا ہوں کون ہستی ہیں، کوئی بتا نہیں رہا مجھے، میں بھی ان کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں دیکھتا ہوں سے کیا ہے ادھر۔ اب خواب ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے خواب سین تبدیل ہو جاتے ہیں، جگہ چینج ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پہ میں دیکھتا کیا ہوں، ایک خاتون ہے، اب میں پیچھے بیک سائڈ سے آیا ہوں، اور بھی لوگ ایسے گلائی میں نا جمع ہوئے ہیں پیچھے بیک، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ جان نماز پہ بیٹھی ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے بات، لا الہ الا اللہ، یہ بات سچ ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وہ جان نماز پہ بیٹھے اور ماشاءاللہ پورا مطلب کہ جو لباس ہے ان کا وہ بالکل بلیک ہے، جیسے چادر ہوتی ہے مکمل، نہ ان کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں نہ ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور نیچے جان نماز ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے خاتون؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ ہے، اور وہ سجدے میں گئی ہوئی ہیں، جیسے دیکھ رہا ہوں میں ان کو، وہ سجدے میں چلی گئی، اور میں پھر ان کے درود پڑھتا ہوں وہاں کھڑا ہو کے۔ یہی میں نے خواب دیکھا، لوگ کٹھے ہوئے میں ادھر، اور میں نے فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ یہ جب میں نے منظر دیکھا تو یقین جانیے کہ بہت مجھے خوشی ہوئی، حالانکہ میں اتنا متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو پاک صاف بھی نہیں کہتا، میں اتنا نمازی بھی نہیں ہوں، تو پھر تقریباً کوئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے۔ پھر ایک ہفتہ گزرا، پھر مجھے خواب آتا ہے، یہ 3 مہینے پرانا خواب سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر خواب آتا ہے کہ پھر ایک میں شخص کو دیکھتا ہوں وہاں سے کہ میرے گھر کی نا سیڑھیاں ہیں، وہاں سے ایک شخص اتر رہا ہے، اس نے نقاب کیا ہوا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کون سیڑھیوں سے اتر رہا ہے نیچے، تو میں سیڑھیوں سے جا کے ایسے دیکھتا ہوں، تو مجھے آواز دیتا ہے وہ شخص، دیکھو خدا نیتوں سے سجدے لے لیتا ہے، آواز دیتا ہے، کہتا ہے خدا نیتوں سے سجدے لیتا ہے۔ میں نے جب ان کی بات سنی، میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ کہنے لگے تمہیں کہا نہیں کہ خدا نیت سے سجدے لیتا ہے؟ یہ بات اس نے کہی، اور میں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، مطلب کہ بس یہیں پہ میری اپنی آنکھ کھل گئی، صبح خواب تبدیل ہو گیا۔ تو یہ روحانی جو دنیا ہے یہ ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور ہمیں خوابوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے، معلومات دی جاتی ہے، جو میں نے آپ کو حقائق پہ مبنی بتائے۔ اگر آپ بھی اس قسم کے خواب دیکھتے ہیں تو کمنٹ کے نیچے مجھے بتائیے گا۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسے خواب نظر آتے ہیں تو گھر سے کچھ خیرات کیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ تعالی مزید علوم میں، روزی میں، زندگی میں اضافہ ہو۔ تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا چینل شرازی ہورر سٹوریز۔ اللہ حافظ۔